بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امجد حسین ہاشمی، جنرل کونسلر UC74 آپ سے مخاطب ہوں۔ میں اپنے علاقے کھنہ ڈاگ 2 سے 2015 میں جنرل کونسلر منتخب ہوا اور اپنے اس علاقے میں کوشش کے مطابق اور پارٹی قیادت کی رہنمائی سے بہت سے کام میں نے یہاں پہ کروائے، جس میں جو سب سے زیادہ اہم کام تھا وہ ہمارے علاقے میں سیوریج کا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون محترم جناب میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف اور خصوصی طور پہ ہمارے علاقے کے MPA چودھری سرفراز افضل صاحب کی خصوصی گرانٹ پہ اس علاقے میں سیوریج کی مکمل تکمیل کی گئی، جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز تھا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں جو سب سے اہم مسئلہ موجودہ جو چل رہا ہے وہ گیس کا ہے۔ گیس اس ٹائم بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، جو انشاءاللہ تعالی آنے والے دنوں میں کوشش سے اس مسئلے کو بھی حل کریں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے علاقے میں گورنمنٹ کا سکول نہیں ہے اور کوئی فلائی مرکز بھی نہیں ہے۔ اس فلائی مرکز کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی میں اپنے علاقے میں فلائی مرکز ہیلتھ کے لیے کوشش سے حاصل کر لوں گا۔ ہمارے اس علاقے میں ڈسپنسری کی سہولت موجود تھی اور تقریباً 2 سال قبل ہمارے علاقے سے ڈسپنسری دوسری یونین کونسل میں شفٹ ہو گئی ہے، جس کا مجھے بہت زیادہ دکھ ہے۔ لیکن کیونکہ مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور مسلم لیگ نون کے جتنے بھی عہدیدار تھے، خاص طور پہ جتنے بھی بلدیات کے نمائندے تھے، ان کے اوپر پرابلم شروع ہو گئی تھی، کوئی کام ان سے نہیں ہو پا رہا تھا۔ کیونکہ جب مخالف گروپ یا آپ کے اگینسٹ کوئی پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو وہ کوشش کرتی ہے کہ اپنے ہی بندوں سے کام لے سکے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے علاقے میں جو ڈسپنسری موجود تھی وہ دوسری یونین کونسل میں شفٹ ہو گئی۔ اس میں کچھ ہمارے علاقے کے جو ممبران تھے ان کا بے حد قصور تھا۔ اس میں بہت کوشش کر رہا ہوں کہ یہ چیز ڈسپنسری بھی میں واپس اپنے یونین کونسل میں لے کے آؤں اور مجھے امید ہے جلد ہی واپس آ جائے گی۔ اس کے علاوہ گلیاں جتنی بھی ہیں وہ تقریباً 95% آلریڈی پختہ ہیں اور چند ایک کوئی ایسی ہیں جو رہتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ تعالی جب مسلم لیگ نون کی حکومت دوبارہ آئی یا جو نیکسٹ ٹائم الیکشن ہوا اور میں اس میں کامیاب ہوا تو یہ بھی جو مسئلے ہیں ان کو میں ضرور حل کروں گا۔ میں خاص طور پہ اہلِ علاقہ سے مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ جیسے جو ٹائم میں نے کونسلرشپ میں گزارا ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ میری پیدائش میری اس علاقے میں بچپن سے لے کے ابھی تک کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ میں نے اپنی طرف سے اس علاقے میں جتنی بھی کوشش ہے علاقے کی خدمت کے لیے وہ کر رہا ہوں اور مزید کرنے کی کوشش کروں گا۔ خاص طور پہ سیکٹر 2 کے لوگوں کے لیے میں نے جو گلیوں کا 2 گلیاں جو عرصہ دراز سے بند تھی وہ میں نے کھلوائی، جس کی وجہ سے سیکٹر 2 کا مسئلہ حل ہوا۔ اور ایک مسئلہ تھا بہت زیادہ پانی کا، جو سیکٹر 2 میں پانی آتا تھا لوگوں کے گھروں میں چلا جاتا تھا، وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اللہ کی مہربانی سے اس کو بھی ہم نے حل کیا۔ اب میں امید کرتا ہوں کہ میری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون آنے والے دور میں جو آنے والے الیکشن ہے اس میں میری فل سپورٹ کرے گی، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اس ٹائم میں اس یونین کونسل سے چیئرمین کا الیکشن لڑوں اور اس کی میں تیاری اپنی طرف سے شروع کر چکا ہوں۔ میں اپنے علاقے کے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں
کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے میں کونسلر بنا، اب میں چیئرمین کے الیکشن کی تیاری کر رہا ہوں۔ اس علاقے کے جتنے مسائل ہیں میں سب جانتا ہوں، کیونکہ میں اسی علاقے کا بیٹا ہوں، اسی علاقے کا بھائی ہوں، اور اس علاقے کی ترقی کے لیے جتنا میرے سے ہو سکا وہ میں ضرور کروں گا۔ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دینا ہے، آپ لوگوں نے میرے بازو بننا ہے، اور انشاءاللہ تعالی UC74 ایک راولپنڈی کے ضلع کی ایک مثالی یونین کونسل ہوگی۔ انسان کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے۔ میرے خیال میں ابھی سب سے زیادہ مسئلہ ہماری یونین کونسل میں وہ گیس کا ہے، جس کو میں نے بہت اچھے طریقے سے فوکس کیا ہوا ہے، اور اس مسئلے کو میں جلد سے جلد حل کروانے کی کوشش کروں گا۔ باقی آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ موجودہ حکومت نے جو PTI کی ہے، انسان کا جینا بالکل ختم کر دیا ہے۔ ہر چیز 100 گنا مہنگی ہو چکی ہے۔ اگر آپ کھانے کی چیزوں کی بات کریں، آٹا ڈبل قیمت ہو گیا، دالیں ڈبل قیمت ہو گئی، پیٹرول ڈبل قیمت ہو گیا۔ لیڈیز کے اگر دیکھا جائے ان کی جولری، ان کی کاسمیٹکس، ہر چیز ڈبل قیمت ہو گئی ہے۔ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ میں آؤں گا تبدیلی لے کے آؤں گا، لیکن لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اصل میں جو تبدیلی ہے وہ یہ ہے کہ ہر چیز کو 100 گنا بڑھا دینا۔ اور یہ سب پریشانیاں، یہ سب چیزیں، یہ تکلیفیں جو عوام برداشت کر رہی ہے، یہ عوام کے خود کے فیصلے تھے کہ عوام نے تبدیلی کے نعرے کے پیچھے اپنے آپ کو بگایا۔ انہوں نے سوچا شاید دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی، لیکن ایسا نہ ہوا، اور ثابت ہوا کہ دودھ کی نہریں زبان سے نہیں بہتی۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں مخلص ہو کے صرف اور صرف عوام کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ جب ہم روزمرہ کی چیزوں کو سستا کریں گے، ایک غریب کو روٹی ملے گی، ایک غریب کا گھر کا چولہا جلے گا، تو تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ بجلی دیکھیں 8 روپے یونٹ تھی، 22 روپے یونٹ ہو گئی ہے۔ گیس ہے ہی نہیں اور بل 10 ہزار آ رہا ہے۔ بجلی کے بل لوگوں کے ان دنوں میں میرے پاس بہت سے لوگ آئے ہیں ایسے جن کا بل 40,000، 50,000، 30,000 یہ بجلی کے بل ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بجلی کھاتے تو نہیں ہیں، پتہ نہیں بل کدھر سے اتنا آ جاتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی مہربانیاں ہیں یہ وقت کے حکمرانوں کی ہیں۔ تو میں آپ لوگوں سے صرف یہی کہوں گا کہ اہل علاقہ، آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے بازو بنیں۔ انشاءاللہ تعالی وہ وقت دور نہیں جب ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور ایک دفعہ پھر پاکستان میں خوشحالی آئے گی، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آئے گی، اور پاکستان ترقی کی راہ میں پھر سے گامزن ہو جائے گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آخر میں خاص طور پہ جناب پاکستان کا بہت بہت مشکور ہوں جنہوں نے میرا انٹرویو لیا ہے، اور یہ جو پیغام ہے یہ گھر گھر پہنچانے کے لیے میری مدد کی ہے۔ میں خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام ورکر سے، اپنے دوستوں سے، اہلیان علاقہ سے، تمام پیار محبت کرنے والے، تعلق رکھنے والے لوگوں سے التماس کرتا ہوں کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس چینل کو اور یہ جو میری باتیں ہیں یہ لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ عوام کو یہ تمام باتوں کا پتہ چلے کہ مسلم لیگ نون کے ورکر اور ان کی سوچ کیا ہے۔ اور مسلم لیگ نون کے ورکر کو خاص طور پہ میں کہتا ہوں کہ ہماری باتوں کو پروموٹ کریں اور اس کو مزید لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہر گھر میں ہماری آواز جا سکے۔ بہت شکریہ۔